اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیات نمبر 42، 43 اور 44 پھر سے شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اس سلسلہ میں میں نے آپ کی خدمت میں کچھ معلومات، کچھ تفصیلات گزشتہ نشست میں بیان کر دی تھیں، جن میں سے پہلے ذکر تھا حضرت مریم علیہ السلام کے اعزازات کا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان فرمائے، یعنی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ یہ تین اعزازات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کا اعلان فرمایا۔ پہلا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں، یعنی قدرت کی نگاہ انتخاب نے بچپن میں ہی حضرت مریم علیہ السلام کو چن لیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی انہیں عطا فرمائی۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تھی۔ وطہرک، اور خوب پاک کر دیا تمہیں، یہ دوسری صفت تھی حضرت مریم علیہ السلام کی، یہ کہ وہ عبادت گزاری کرتی رہیں اور جس کے باعث وہ پاکیزہ و مطہر بنا دی گئیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی طہارت عطا فرمائی تھی۔ اور تیسرا جو ان کی اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور پسند کیا ہے تجھے سارے جہان کی عورتوں سے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی کثرت عبادت، زہد، عفت و پاک دامنی، پاکیزگی اور طہارت کے باعث تمام جہان کی عورتوں میں سے چن لیا گیا تھا۔ اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم علیہ السلام خلوص سے عبادت کرتی رہے اپنے رب کی، اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ اور آج کی نشست میں ذکر ہوگا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے تذکرہ کے بعد یہاں پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا بیان ہے۔ حضرت مریم کے تذکرہ کے دوران آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، جن کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ فرمایا یہ جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے غیب کی خبروں میں سے ہے۔ یہاں پر
علامہ حافظ معد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم جسے چاہتے ہیں غیب کی خبروں سے مطلع کر دیتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 189 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شان کہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر، البتہ اللہ تعالیٰ غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے نبی غیب کے علوم کو جانتا ہے، اور یہی اس کی نبوت کا ثبوت بھی ہے۔ حضرت علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے پر مطلع فرما دیا، گویا کہ آپ وہاں حاضر ہیں اور اس تمام واقعہ کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، جو آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی مزید تفصیلات بھی ہیں، لیکن چند ایک تفصیلات میں یہاں پر عرض کروں گا، باقی انشاءاللہ اس آیت کے سلسلہ میں جب تفصیلات بیان کروں گا تو پھر عرض کروں گا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ منافقین کی پہچان بذریعہ وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کرائی گئی تھی، اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ غیب پر مطلع ہونا ہر کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے، اور نہ ہر ایک میں اس کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ عام لوگوں کا ذریعہ علم تو دلائل اور ظاہری علامات ہیں، اور غیب پر رسولوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ان میں ہی غیب پر مطلع ہونے کی استعداد پائی جاتی ہے، اور اولیاء کرام کو یہ نعمت حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے میسر ہوتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر علم غیب حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنا چاہتا ہے اپنے رسولوں کو سکھا دیتا ہے، اور اس ذات کریم نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہا دیا۔ یہ جتنا اللہ تعالیٰ کے علم غیر متناہی کا بعد ہے، لیکن مخلوق کے علم کے مقابل ایک بے کراں سمندر ہے، جس کی حدود و قیود ہم انسان مقرر نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اس جتنا کو یہاں تک تنگ کر دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے انجام کا بھی علم نہیں، آپ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ان کی اپنی تنگ دلی اور تنگ نظری مستحق ہزار تعسف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کرم و عطا و بخشش، کریم، موتی، وہاب کے انکار کا نام توحید رکھنا کہاں کا انصاف ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور کو علوم غیبیہ سے بھرپور فرما دیا، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہ اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح ذاتی ہے اور نہ غیر متناہی۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے، بلکہ وہ محض عطائے الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط و تفصیلی کے ساتھ اس کی نسبت ذرہ اور صحرا، قطرہ اور دریا کی بھی نہیں، لیکن علوم خلائق کے مقابلہ میں وہ بحر زخار ہے، جس کی گہرائی کو کوئی غواص آج تک نہیں پا سکا، اور جس کے کنارہ تک کوئی شناور آج تک نہیں پہنچ سکا۔ ناظرین، تفصیلات انشاءاللہ العزیز اس آیت کی ذکر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔
یہاں پر آج کی نشست میں ذکر ہوگا کہ وہ قرآن اندازی اور جو حضرت مریم علیہ السلام کے سلسلہ میں ہوئی وہ کیا تھی اور اس کی شرعی حیثیت کیا تھی۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس موجود جب وہ ہیکل کے خادم پھینک رہے تھے اپنی کلمے قرآن اندازی کے لیے کہ کون ان میں سے سرپرستی کرے گا مریم علیہ السلام کی، اور نہ تھے آپ وہاں پر موجود جب وہ آپس میں اس بات پر جھگڑا کر رہے تھے۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا کہ ہیکل سلیمانی کے متولیان میں سے ہر کوئی اس بات کا خواہش مند تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری اسی کو ملے۔ اس سلسلہ میں وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کے حق میں قرآن نکلے گا وہی آپ علیہ السلام کی کفالت کا ذمہ دار ہوگا۔ قرآن کی صورت یہ طے ہوئی کہ وہ اپنی کلمیں پانی میں پھینکیں گے، جس کی قلم پانی میں ڈوب جائے گی وہی حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا ذمہ دار ہوگا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں یہ قرآن نکلا۔ یہ آیت حضرت مریم علیہ السلام کے حوالہ سے قرآن اندازی کا جواز فراہم کرتی ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن اندازی ایسے حقوق کے سلسلہ میں جائز ہے جو دو فریقوں کی اپنی رائے کے سپرد ہوں۔ اگر شریعت نے خود حقوق متعین کر دیے ہیں تو پھر قرآن اندازی درست نہ ہوگی۔ مثلا کوئی جائیداد بعض آدمیوں کے درمیان مشترک ہے، وہ اس بات پر قرآن اندازی نہیں کر سکتے کہ جس کے نام کا قرآن ہوگا وہ ساری جائیداد لے لے گا۔ یہ تو قمار بازی ہے یا پھر سود کی ایک قسم ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن کے قانون وراثت پر عمل کیا جائے گا۔ قانون وراثت پارہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 11 سے 12 میں ارشاد کیا گیا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز وقت آنے پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہاں، ایسے معاملات میں قرآن اندازی اس صورت میں جائز ہوگی جبکہ جائیداد کی قانون وراثت کے تحت تقسیم کے بعد شمالی، جنوبی یا شرقی، غربی حصہ کا معاملہ سامنے آئے گا۔ اس میں رہنما اصول یہ ہے کہ قرآن اندازی ان امور میں جائز ہے جن میں قرآن اندازی کے بغیر بھی معاملہ کا فیصلہ ہو سکے، جیسے کوئی معتبر شخص یا حاکم وقت متنازع حصص کو تقسیم کر دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نسب میں کوئی تنازع پیش آ جائے تو قرآن اندازی نہیں ہو سکتی۔ مثلا نو مولود کے متعلق فیصلہ مطلوب ہو کہ یہ کس کا بچہ ہے تو اس کا فیصلہ قرآن اندازی سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں سفر کر رہے تھے تو وہاں بھی قرعہ ڈالا گیا تھا، اگرچہ انہوں نے خود ہی اقرار کر لیا تاکہ غلطی انہی سے ہوئی ہے، اس کے باوجود قرعہ ڈالا گیا تو پھر پھسلنے والوں میں سے وہی ثابت ہوئے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی تفصیلات و تشریحات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ آئندہ نشست میں پھر سے ملاقات ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور پھر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔